جی میتھمیٹکس پڑھنے سے کس کی جان جاتی ہے؟ اچھا نہیں، ٹو بی ویری فرینک بیٹا، میتھمیٹکس کہ جو بندہ یہ دعا کرتا ہے یا اللہ یہ ریاضی نہ ہوتا تو کیا زندگی میں سکون ہوتا؟ اچھا ایک بندہ، ہاں جی، اور نہیں اپنی بات کرو، جو دوسروں کہہ رہا ہے دراصل اپنی بات کر رہا ہے کسی طرح۔ اچھا ٹھیک ہو گیا، دو تین تم بھی کہتی ہو کہ یا اللہ یہ سب کچھ تم نے بہت اچھا بنایا ہے، کاش یہ ایک ریاضی نہ بنایا ہوتا تو ہماری زندگی میں کتنا ہم پرسکون رہتے۔ تو بیٹا میری بات سن لیں، میری بات سن لیں۔ اب میتھمیٹکس یہ ایسا سبجیکٹ ہے جسے آپ شوق سے اور ذوق سے پڑھیں گے، سیکھ کر پڑھیں گے تو یہ آپ کو مزہ دے گا۔ اور نہ صرف یہ آپ کو پھر مزہ دے گا، آپ کو لذت آئے گی، آپ اسے انجوائے کریں گے، بلکہ یہ آپ کو اپنے ساتھ اس لگن کا اجر بھی دے گا۔ یہ پسند کرتا ہے کہ جی اسٹوڈنٹ مجھے پسند کریں، تو جو اسٹوڈنٹ اسے پسند کرتے ہیں یہ پھر ان کو انعام دیتا ہے، ریوارڈ دیتا ہے ان کو، ان اسٹوڈنٹس کو۔ کس طرح انعام دیتا ہے؟ ان اسٹوڈنٹس کو ذہین بنا دیتا ہے، ان اسٹوڈنٹس کو کسی اور سبجیکٹ کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے، اسے آئی کیو لیول اس کا تیز ہو جاتا ہے نا، ذہین لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہوئے ہیں، بڑے بڑے سائنسٹسٹ ہوئے ہیں، ان میں کوئی بندہ ایسا نہیں تھا جو ریاضی سے تنگ تھا، جو یہ کرتا تھا اللہ ریاضی کیوں بنایا۔ نہیں، ریاضی دان ہی ایسا شخص ہوتا ہے جو کوئی بھی دان بن سکتا ہے۔ اگر آپ ریاضی دان نہیں ہیں تو پھر کوئی بھی دان نہیں ہے آپ، کیونکہ میتھمیٹکس آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں، پڑھنا تو آپ کو پڑے گا، آپ اسے اپنی زندگی سے خارج ہی نہیں کر سکتے۔ بلکہ میں تو ایک جگہ یہ کہا کہ بھائی اس سے تو جان اگلے جہر بھی نہیں چھوٹے گی، وہاں بھی حساب کتاب ہوگا، آپ کا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اس سے بہتر کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ اسے لذت کے ساتھ سکون سے پڑھیں۔ اگر آپ اسے اسے دوستی کریں گے، یہ آپ کو بہت نوازے گا، آپ کی دوستی کا حق ادا کر دے گا۔ لیکن اگر آپ اس سے لاپرواہی برتیں گے تو یہ لاپرواہی کا غصہ بہت کرتا ہے۔ یہ میتھمیٹکس ایسا سبجیکٹ ہے، یہ لاپرواہی کا بدلہ لیتا ہے کہ یہ آپ نے میرے ساتھ مجھے رکھا بھی ہے سبجیکٹ، اور یعنی میں آپ کو مجھے پڑھنا بھی چاہیے، آپ پھر بھی نہیں مجھے پڑھتے، آپ کہتے بھی ہیں، میں مجھ سے دوستی بھی کرنے کی بات کرتے ہیں اور مجھے ٹائم بھی نہیں دیتے مجھے۔ تو یہ ایسا دوست ہے، جس طرح آپ اچھے دوست کو ٹائم نہ دے تو وہ دوستی جاتی رہتی ہے نا۔ تو اسی طرح اس سبجیکٹ میں اگر آپ اس کو وقت نہیں دیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ جاتی رہے گی، اس کی دوستی ختم ہو جائے گی۔ تو پھر جب اس کی دوستی ختم ہوتی ہے، یہ پھر آپ کو بڑا نقصان کرتا ہے، پھر آپ کو ستاتا ہے، آپ کو دیگر پڑھائی سے بھی بور کر دیتا ہے۔ تو آپ نے ایک تو میتھمیٹکس کیا پڑھنا ہے؟ دل لگی سے پڑھنا ہے، دل لگی سے اس کو۔ دوسری بات اسے سمجھ کر پڑھنا ہے، بونگی نہیں مارنی، سمجھ کے پڑھنا ہے۔ آپ نے سکل گین کرنی ہے، میں نے بار بار کہا ہے، آپ سیکھنے کی کوشش کیا کریں، رٹا مارنے کی کوشش نہ کریں، سیکھنے کی۔ آپ کی جو لرننگ ہے وہ سکلڈ لرننگ ہو، وہ ایویں ٹیمپرری سی لرننگ نہ ہو کہ گل نہیں آئی تو چل اتوں دی نگاہ کے تو رٹا مار کے پیپر چلے گئے۔ یار پیپر کیا ہے، رہ جائیں گے پیپر ادھر ہی۔ آپ کو جس چیز نے قابل بنانا ہے، جس چیز نے آپ کو زندگی میں کامیاب کرنا ہے، وہ سکل ہے۔ اگر آپ وہ سکل گین نہیں کریں گے، ماہر نہیں بنیں گے، سکل سے مراد ماہر نہیں بنیں گے، آپ اس فن کو حاصل نہیں کریں گے، آپ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ تو مقصد تو ہمارا کامیاب ہونا ہے، ہم میٹرک کر رہے ہیں، ہم ایف ایس سی کر رہے ہیں، ہم بھی مقصد تو یہ زندگی کو میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ڈگریاں کر رہے ہیں نا۔ تو یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی اگر ہم وہیں کے وہیں کھڑے تو فائدہ کیا 20 سال پڑھائی پہ لگانے کا؟ تو اگر آپ نے سکل گین کر لی تو یقین کریں، اگر آپ کو سکلڈ حاصل کرنے کا وہ ایٹیٹیوڈ آپ نے ڈیولپ کر لیا تو آپ بڑی جلدی گرو کر جائیں گے۔ آپ نے سکل حاصل کرنی ہے۔ تو میں جب کوئی بھی ٹیچر آپ کو لیکچر دے
تو آپ کو اس کے لیکچر میں ٹیچرز کے الفاظ میں آپ لگن آپ کے چہرے سے ظاہر ہونی چاہیے، آپ کے چہرے سے بیزاری نہ نظر آئے، آپ کے چہرے سے لاپرواہی نہ نظر آئے، آپ کے چہرے سے استغراق نظر آئے کہ لے بھی بچہ کھبیا پیا استاد دی گل وچ۔ استاد کو پڑھانے کا مزہ آتا ہے، اور آپ کو جب سمجھ آتی ہے تو استاد کا تو نشہ ہی یہ ہے کہ آپ کو سمجھ آئے۔ استاد کی داد یہی ہے کہ آپ لگن کے ساتھ استغراق انہماک کے ساتھ بات سن رہے ہیں، اور ٹیچر اگر بات کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے، اپنا پوری توانائی لگا رہا ہے، آپ کا رویے کبھی گردن ادھر گھما دی، کبھی ادھر گھما دی، کبھی لاپرواہی، سب آپ کا فیس بتا دیتا ہے سارا کہ بھائی انہوں گل سمجھ آ رہی ہے، یہ بھائی انہیں 35 منٹ نگا رہے پورے، یا اندروں دعا کرن رہے بھی یا اللہ مکا کم جان چھڑا ساڈی سر تو بھی اس سبجیکٹ تو بھی۔ تو وہ آپ کے چہرے سے نظر آ جاتا ہے، آپ کے چہرے سے لگن نظر آئے گی تو پڑھانے والے کو وہ 100 بوتلوں کا نشہ ہے ایک تیری واہ، اس کے لیے یہی واہ ہے، اس کے لیے یہی داد ہے، تو پھر تو بیٹا وہ جان مارتا ہے۔ ٹیچر کی خوشی یہ ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے، بس استاد کی خوشی یہ ہے، اس کی لذت یہی ہے، جیسے میں نے کہا اس کی چاس یہی ہے کہ آپ اس کے اسٹوڈنٹس کو اس کی بات کی سمجھ آ رہی ہے۔ بس اگر اسے سمجھ نہیں آ رہی، اگر وہ ٹیچر ہے صحیح معنوں میں، اگر اس نے یہ پیشہ اپنے ذوق سے اڈاپٹ کیا ہے، اسے پڑھانا اس کا شوق ہے، اس کا فن ہے، تو پھر تو وہ یہی ریکوائرڈ کرتا ہے کہ وہ جو سمجھا رہا ہے وہ سمجھ آئے سامنے بیٹھنے والوں کو، وہ یہ اس کی داد ہے۔ آپ نے جو بھی آپ کو بات سکھائی جائے، آپ کو پڑھایا نہیں جاتا، آپ کو سکھانے کی کوشش کی جاتی ہے، آپ نے سیکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ سلیبس تو کور ہو جائے گا، اگزام بھی دے دیں گے، پاس ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ نے کنسیپچول سٹڈی نہیں کی، آپ نے کنسیپٹس کلیئر نہیں کیے، آپ نے اگر سکل گین نہیں کی، آپ کو کوئی باہر سوال پوچھ لیتا ہے، سلیبس تو سارا 5 باری پڑھ لیا، باہروں کوئی سوال پوچھ لیا تو دس ہی نہیں سکتے، اس کی وجہ یہی ہے آپ نے سکل نہیں حاصل کی، آپ نے پڑھا تھا وہ تو بھول گیا۔ ایگزامینر سوال گھما کے پوچھ لے، آپ جواب نہیں دے سکتے، لیکن اگر آپ نے سکل حاصل کی ہے تو تمہیں پتا بھی گل ہو یا بھائی انہوں نے گھما کے پوچھی ہے، لیکن انہیں گھما دیتی، پڑھ لو گے بھائی نہیں مجھے چکر دے رہا تو میں چکر چ نہیں آ رہا۔ جب آپ سکل حاصل کر کے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ایگزامینر چکر دینے کی مجھے کوشش کر رہا ہے، میں اس کے چکر میں نہیں آ رہا، میں اس کو سوال کا جواب دوں گا، پوچھ جیسے بھی پوچھنا ہے، جیسے آپ کوئی سوال پوچھنے والے تھے آپ کہیں گے بھائی پوچھ لا جتنا بھی پوچھنا، مینوں کنسیپٹ کلیئر ہے۔ اگر آپ نے صرف پڑھا ہے تو اس نے اگر تھوڑی سی بھی لائن بدلی آپ اتر جائیں گے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ وہ نہیں آ کے اگلے دن پھر اساتذہ نے بھی کہنا، پرنسپل صاحب نے بھی کہنا بھی بچے ਨੂੰ ਤੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ، استاد نے کہنا میں تو پڑھا کے مر گیا جی، وہ بیچارہ اپنی تو ਉਹਦਾ ਇਹ ਦੁੱਖ ਘੱਟ ਆ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਮਰ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ, बेइज्जती है ना जी उसकी। एक उस्ताद बड़ा माहिर उस्ताद है, काबिल उस्ताद है, उसके हज़ारों शागिर्द हैं काबिल, उसे आके कोई बंदा ये कहते कोई यार वो स्टूडेंट पढ़ाना तो उनसे शायद ही नहीं पता, तो उसकी बेइज्जती नहीं है। जिसके दर्जनों लोग बुलंद जगह पर पहुंच चुके हों, कामयाबी हासिल कर चुके हों, तो एक कोई बंदा उसे आगे कहते कोई यार वो फलां बच्चे को स्टूडेंट को आपने पढ़ाया उसे तो इतना तक भी नहीं पता, तो वो बेइज्जती किसने करवाई उसकी? वो आपने करवाई। क्यों करवाई? कि आपने लगन से नहीं पढ़ा, आपने स्किल गेन नहीं की। अगर आपने माहराना तर्ज अमल से उसे बात को सीखा होता तो कोई जिस तरह मर्जी घुमा के सवाल पूछ ले आप ठोक जवाब देंगे, आप कहेंगे भाई साहब आता है हमें। तो आपने मेरा आज का जो मेरा आपको मैसेज है, जो मेरा आज का आपको अपना लेसन है वो ये है कि आपने अपने अंदर एबिलिटीज़ पैदा करनी है, काबिलियत पैदा करनी है, स्किल्स पैदा करनी है। स्किल्स को डेवलप करते हैं, जब बंदे स्किल्स को डेवलप कर लेते हैं बंदे कभी नाकाम होते ही नहीं हैं। अल्लाह ताला मुझे सही बात करने की तौफीक दे।